لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا شخص 3 حاجتیں، حاجت شرعیہ، حاجت طبعیہ، حاجت ضروریہ، شرعیہ طبعیہ ضروریہ۔ حاجت شرعیہ یہ ہے کہ اگر یہاں جمعہ نہیں ہوتا، وہ تو یہاں الحمدللہ ہے، اگر نہیں ہوتا آپ شرعی حاجت کے لیے جمعے کی نماز کے لیے کہیں جاتے ہیں تو آپ خطبے کے وقت جائیں گے، نماز پڑھیں گے، فوراً واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے یہاں جو بیٹھنے والے ہیں۔ حاجت شرعیہ یہ ہے، اور حاجت طبعیہ یہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ لوازمات لگے ہوئے ہیں، پیشاب پخانہ وغیرہ، آپ اس کے لیے نکلتے ہیں، یہ طبعی عادت ہے، آپ مسجد کی حدود سے باہر نکل سکتے ہیں، یہاں مسجد کی حد ہے۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپ شرعیہ طبعیہ کے بغیر خواہ مخواہ سے مسجد کی حد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، آپ کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ خواہ مخواہ مسجد سے باہر نہیں جانا۔ یہاں 8 میں 7 ہے تو اگر آپ نے کلی کرنے جانا ہے، ہاتھ دھونے جانا ہے، وہ بھی آپ بار بار باہر نہیں دے سکتے، وہ ہاتھ دھونے کے لیے چیز ملتی ہے، وہ آپ لے لیں برتن، یا آپ ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھیں، ہاتھ آگے کر کے ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں، یہ چیز سمجھنے کے لائق ہے۔ حاجت طبعیہ کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، پیشاب پخانہ کے لیے، وضو کے لیے، ٹھیک ہے، یا غسل جنابت کی ضرورت اگر پیش آ گئی ہے تو اس کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، غسل کر کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ اور یہ چیز سمجھنے کے قابل ہے یہ بھی کہ جب آپ مسجد کی حد سے باہر ہوتے ہیں، وضو کے لیے جاتے ہیں، آپ سے کوئی بات کرتا ہے، باہر کے آنے والے کو تو نہیں پتا ہوتا بندہ اعتکاف کی حالت میں ہے، آپ بات کر لیں، اسلام دیتے، جواب آپ دیتے، لیکن آپ نے اس کے پاس رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ رک کے گپ شپ شروع کر دیتے ہیں اور آپ مسجد کی حد سے باہر کھڑے ہیں تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔